بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب قصص القرآن، جلد 3، پارٹ نمبر 2، پیج نمبر 15۔ اصحاب الجنہ، سورہ قلم اور اصحاب الجنہ، واقعہ سے متعلق اقوال، تشریح، موعظت۔ سورہ قلم اور اصحاب الجنہ۔ سورہ قلم میں اللہ تعالیٰ نے کفار مکہ کے حسب حال ایک مثال بیان فرمائی ہے اور بتایا ہے کہ جس طرح باغ والوں نے خدا کی نعمت کو ٹھکرایا اور اس کا حق ادا کرنے کے لیے شکر نعمت نہ کیا، اسی طرح مکہ کے مشرکین کا حال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما کر ان پر اپنی نعمت کاملہ کا اظہار فرمایا اور ان کے ارشاد و ہدایت کے لیے ہادی اعظم بھیج کر عظیم الشان احسان کیا، لیکن انہوں نے اس کی کوئی قدر نہ کی اور انکار و مخالفت کے ساتھ اس نعمت کو رد کرنے لگے، تو اب ان کا نتیجہ بھی وہی نتیجہ ہونے والا ہے جو باغ والوں کا ہوا۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے، اِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ وَلَا يَسْتَثْنُونَ فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّن رَّبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون كذلك العذاب وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ قلم پارہ 29، رکوع نمبر 1۔ بے شبہ ہم نے ان کفار مکہ کو اسی طرح آزمایا ہے جس طرح باغ والوں کو آزمایا، جو کہ انہوں نے یہ قسم کھائی کہ ہم صبح ہوتے ان کے پھلوں کو کاٹ لیں گے، اور وہ انشاءاللہ بھی نہ کہتے تھے۔ بس ابھی وہ سو ہی رہے تھے کہ ان کے باغ پر تیرے پروردگار کی جانب سے پھرنے والا پھر گیا، یعنی عذاب الہی سے وہ باغ برباد ہو گیا۔ بس صبح کو ایسا ہو گیا گویا جڑ سے کاٹ کر پھینک دیا گیا ہے۔ صبح ہوئی تو انہوں نے ایک دوسرے کو پکارا کہ اگر کھیتی کاٹنا چاہتے ہو تو سویرے چلے چلو، اور وہ چلتے چلتے آپس میں چپکے چپکے باتیں کرتے جاتے تھے کہ جلدی کرو، ایسا نہ ہو کہ کاٹتے وقت تم کو فقیر آ گھیرے، اور اپنے بخل کی وجہ سے بہت سویرے باغ کھیت پر پہنچے، اندازہ لگا کر کہ اس وقت تک فقیر نہ پہنچ سکیں گے۔ بس جب اس کو اس حال میں دیکھا تو کہنے لگے، یقیناً ہم راہ بھول گئے ہیں، یہ وہ مقام نہیں ہے۔ مگر جب غور سے دیکھا تو کہنے لگے، بلکہ ہم باغ کے نفع سے محروم رہ گئے۔ ان میں سے ایک بھلے آدمی نے کہا، کیا میں نے تم سے پہلے نہیں کہا تھا کہ اس نعمت الہی پر کیوں خدا کی پاکی بیان نہیں کرتے؟ اب انجام بد کے بعد کہنے لگے، ہمارے پروردگار کے لیے پاکی ہے، بے شک ہم نے خود ہی اپنے نفس پر ظلم کیا، اور آپس میں ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے، یہ کہ تو نے ہی ہم کو پہلے سے کیوں نہ سمجھایا، اور کہنے لگے، بدقسمتی، بلا شبہ ہم تو سرکش تھے، چل توقع ہے کہ ہمارا پروردگار ہم کو اس سے بہتر بدل عطا فرمائے، بے شبہ اب ہم اپنے پروردگار ہی کی جانب متوجہ ہیں۔ اے مکہ والو، خدا کا عذاب اسی طرح اچانک آ جاتا ہے، اور آخرت کا عذاب تو بہت ہی ہولناک ہے، کاش کہ وہ جان لیتے۔ واقعہ سے متعلق اقوال۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ یہ کفار مکہ کے حالات کے مناسب قرآن نے ایک مثال دی ہے، کوئی واقعہ نہیں ہے۔ تفسیر ابن کثیر، سورہ قلم۔ اور سعید ابن جبیر فرماتے ہیں کہ یہ واقعہ ہے جو یمن کی ایک بستی زروان میں پیش آیا، جو کہ صنعاء سے 6 میل پر واقع ہے۔ تفسیر ابن کثیر، سورہ قلم۔ چنانچہ مفسرین نے اس واقعہ کی تفصیل یہ بیان فرمائی ہے، اہل کتاب میں سے ایک شخص بہت مالدار، صاحب زمین و املاک اور مرد نیک تھا، اپنی پیداوار میں سے فقراء و مساکین پر کافی خرچ کرتا رہتا تھا۔ اس کا جب انتقال ہو گیا تو اس نے چند لڑکے وارث چھوڑے۔ جب پھلوں اور کھیتوں کے کاٹنے کا وقت آیا تو ان لڑکوں نے آپس میں کہا، ہمارا باپ تو بہت ہی بے وقوف تھا کہ اپنی یہ کثیر دولت فقراء و مساکین میں لٹا دیتا تھا، ہم ایسے پاگل نہیں ہیں کہ اپنی محنت کو اس طرح رائیگاں کر دیں
اور صلاح یہ ٹھہری کہ پھل اتارنے اور کھیتی کاٹنے کے لیے منہ اندھیرے چلو اور اتنی اجرت کرو کہ فقراء و مساکین کو معلوم ہی نہ ہو سکے کہ کھیتوں پر آ کر ہم کو تنگ کریں۔ یہاں تو یہ خدا نہ ترس بخیل یہ مشورہ کر رہے تھے کہ ساری دولت کو ذخیرہ کر کے کنز بنا لیں اور اس میں سے نہ خدا کا حق ادا کریں اور نہ خدا کے بندوں کا، اور دوسری جانب خدا کے حکم سے رات ہی میں ان کی تمام سرسبز و شاداب کھیتی اور باغ تیز اور گرم ہوا سے جل کر خاک ہو گئے۔ اب جو مشورہ کے مطابق یہ منہ اندھیرے وہاں پہنچے تو معاملہ دگر گوں پایا اور کچھ نہ سمجھے اور آگے نکل گئے کہ شاید یہ وہ جگہ ہی نہیں ہے، مگر دوسرے نشانات دیکھ کر چونکے اور اب سمجھے کہ یہ ہمارے بخل اور مشورہ کا نتیجہ ہے جو ہم نے شب گزشتہ میں حکم الہی کے خلاف غریبوں مسکینوں کا حق تلف کرنے کے لیے کیا تھا۔ اب حسرت سے بدقسمتی کا شکوہ کرنے اور خدا کو پکارنے لگے، مگر وقت نکل جانے اور پاداش عمل پا لینے کے بعد یہ پکار بے سود ثابت ہوئی۔ تشریح: یہ مثال ہو یا واقعہ، قرآن عزیز نے اس کے بیان میں تذکیر و تنذیر کا جو پہلو رکھا ہے وہ بہرحال اپنی جگہ ہے، اس لیے کہ ان آیات سے قبل قریش مکہ کی نافرمانیوں اور رسول اللہ کی بعثت سے انکار اور کفران کا ذکر کرتے ہوئے خصوصیت کے ساتھ ان کے ایک سردار ولید بن مغیرہ کی بدعمالیوں کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ اب ان کو ایک مثال دے کر یہ واقعہ سنا کر یہ بتایا جا رہا ہے کہ پیغمبر اور خدا کی نعمت قرآن کے خلاف باہم سرگوشیاں کرنے، قرآن کی عطا کردہ تعلیم متعلق حقوق اللہ و حقوق العباد سے گریز کر کے اپنی قوت و شوکت پر اتراتے اور گھمنڈ کرتے ہوئے پیغمبر معصوم اور مسلمانوں کی تحقیر کرنے کا انجام وہی ہونے والا ہے جو باغ والوں کا ہوا، اور یہ اس لیے کہ اول خدا کی جانب سے قانون امہال مہلت دینے کا قانون متکبروں کو ڈھیل دیتا اور اصلاح حال کے لیے موقع عطا کرتا ہے، مگر جب کوئی قوم اس سے فائدہ نہیں اٹھاتی بلکہ خدا کی اس مہلت کو اپنی باطل پرستی کے لیے صداقت کی دلیل ٹھہرا کر صادقین اور ان کی صداقت کی تحقیر و تذلیل پر آمادہ ہو جاتی ہے، تو پھر اچانک قانون گرفت اپنا سخت پنجہ ان پر جما دیتا اور ان کو ہلاک و برباد کر کے کائنات کی عبرت و بصیرت کا سامان مہیا کر دیتا ہے۔ پھر اس وقت نہ حسرت کام آتی ہے نہ ندامت، اور اس گھڑی نہ ایمان لانا مفید ہے اور نہ خدا کی انقیاد و اطاعت کا اعلان۔ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُّهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا۔ بنی اسرائیل پارہ 15 رکوع نمبر 2۔ اور جب ہمیں منظور ہوتا ہے کہ کسی بستی کو ہلاک کریں تو ایسا ہوتا ہے کہ اس کے خوشحال لوگوں کو حکم دیتے ہیں، یعنی وحی کے ذریعے پیغام حق پہنچا دیتے ہیں، پھر وہ بجائے اس کے اس میں تعمیل کریں نافرمانی میں سرگرم ہو جاتے ہیں، بس ان پر عذاب کی بات ثابت ہو جاتی ہے اور پاداش عمل میں ہم انہیں برباد و ہلاک کر ڈالتے ہیں۔ موعظت: اللہ تعالیٰ نے اس کائنات ہست و بود میں انسان کو اجتماعی حیات کے لیے پیدا کیا ہے اور حاجات انسانی کو ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح مربوط کر دیا ہے کہ یہ کارخانہ باہمی اشتراک و اعانت کے بغیر نہیں چل سکتا، اور چونکہ اجتماعی زندگی افراد ہی سے بنتی اور سنورتی ہے، اس لیے ازبز ضروری ہے کہ ان کی نشو و نما اور بقائے حیات کا ایسا قانون مقرر کیا جائے جس کی بدولت افراد انسانی کے درمیان رشتہ اخوت اور مودت قائم ہو سکے اور کسی وقت بھی رقابت اور تنافس پیدا نہ ہونے پائے۔ لہٰذا حق تعالیٰ نے اس نظام کی تکمیل کے لیے معاشی زندگی سے متعلق دو حقوق مقرر فرمائے، ایک حق معیشت اور درجات معیشت۔ حق معیشت کا قانون یہ ہے کہ اس عالم میں ایک جاندار بھی ایسا نہیں رہنا چاہیے جو حق معیشت سے محروم ہو۔ یہ ہر شخص کا انفرادی حق ہے کہ وہ زندہ رہے، اس لیے حق معیشت میں یہاں سب مساوی ہیں اور کسی کو کسی پر تفوق و برتری حاصل نہیں ہے۔ دوسرا درجات معیشت کا مسئلہ ہے، یعنی یہ ضروری ہے کہ معاشی زندگی کے لیے سب کو ملے، مگر یہ ضروری نہیں کہ سب کو برابر ملے۔ وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ۔ یہاں پہ لفظ نظر نہیں آتے، لیکن درجات معیشت کی اس کمی و پیشی اور تفاضل کا یہ مطلب نہیں کہ اس نے جو کچھ کمایا ہے وہ سب اس کا انفرادی حق ہے، نہیں، بلکہ جو جس قدر زیادہ کمائے گا اسی قدر اس کی دولت میں اجتماعی حق زیادہ ہوگا، اور پھر یہ اجتماعی حق دو قسم پر تقسیم ہو جاتا ہے، ایک حق اللہ اور دوسرا حق العباد۔ بس جو شخص اپنی دولت و ثروت کو صرف انفرادی ملک سمجھتا اور اس میں حق اللہ
اور حق العباد دونوں کا انکار کرتے ہوئے اس کے نشہ میں مست ہو کر احکام الہی سے بے پرواہ ہو جاتا ہے، اس کا انجام کبھی بخیر نہیں ہوتا اور وہ خدا کے غضب کا مستحق قرار پاتا ہے۔ والذین یکنزون الذہب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم۔ سورہ توبہ۔ اور جو لوگ چاندی سونا اپنے ذخیروں میں ڈھیر کرتے رہتے ہیں اور اللہ کی راہ میں اسے خرچ نہیں کرتے تو ایسے لوگوں کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ ولید بن مغیرہ اور قریشی سرداروں کو خدا نے ہمہ قسم کی نعمتیں عطا فرمائی تھیں اور پھر ان مادی ترقیات کے ساتھ ساتھ خاتم الانبیاء کی بعثت فرما کر ان کی روحانی نعمت کو بھی کامل و مکمل کر دیا تھا، لیکن ان بدبختوں نے شکر ادا کرنے کے بجائے کفران نعمت کیا۔ آخر نتیجہ یہ نکلا کہ جس طرح باغ والے اپنے باغ کی نعمتوں سے محروم ہو گئے، اسی طرح کفار مکہ بھی مادی اور روحانی نعمتوں سے محروم ہو کر ابدی ذلت و خسران کے ماسوا اور کچھ نہ پا سکے۔ مومن و کافر۔ سورہ کہف اور مومن و کافر کا مذاکرہ، واقعہ کی تشریح، بصائر۔ سورہ کہف اور مومن و کافر کا واقعہ۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف میں اصحاب کہف کے واقعہ کے بعد ایک اور واقعہ کا ذکر فرمایا ہے۔ یہ واقعہ دو انسانوں کے درمیان مناظرانہ گفتگو کی شکل میں ذکر ہوا ہے اور ساتھ ہی اس کا نتیجہ اور ثمرہ بھی مذکور ہے، یعنی ایک کا طریقہ زندگی معال کے اعتبار سے کامیاب رہا اور دوسرے کو ندامت و حسرت کا منہ دیکھنا پڑا۔ اس کے متعلق بعض مفسرین کا خیال ہے کہ قرآن عزیز نے اس واقعہ کو مثال کے طور پر کفار مکہ اور مسلمانوں کی جماعت کے حالات کو سامنے رکھ کر تذکیر اور نصیحت کے لیے بیان کیا ہے۔ یہ بات نہیں ہے کہ اس طرح واقعہ در حقیقت دو آدمیوں مومن و کافر کے درمیان زمانہ ماضی میں پیش آیا تھا، اور ابن کثیر کہتے ہیں کہ جمہور کا قول یہ ہے کہ جس طرح اصحاب کہف کا واقعہ پیش آیا، اسی طرح نزول قرآن سے قبل دو انسانوں کے درمیان یہ واقعہ بھی پیش آیا، اور قرآن نے ان دونوں واقعات کو مشرکین مکہ کی تذکیر و تنذیر کے لیے بیان کیا ہے۔ قرآن عزیز نے جس انداز میں اس واقعہ کا ذکر کیا ہے، کتب احادیث و سیر اور تاریخ میں اس سے زیادہ کچھ اور موجود نہیں ہے، لہٰذا وہی قابل مراجعت ہے۔ واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا۔ اور اے پیغمبر، لوگوں کو ایک مثال سنا دو۔ دو آدمی تھے، ان میں سے ایک کے لیے ہم نے انگور کے دو باغ مہیا کر دیے، گرد گرد کھجوروں کے درختوں کا احاطہ تھا، بیچ کی زمین میں کھیتی تھی، بس ایسا ہوا کہ دونوں باغ پھلوں سے لد گئے اور پیداوار میں کسی طرح کی بھی کمی نہ ہوئی۔ ہم نے ان کے درمیان آبپاشی کے لیے ایک ندی جاری کر دی تھی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ وہ آدمی دولت مند ہو گیا، تب ایک دن گھمنڈ میں آ کر اپنے دوست سے جسے خوشحالیاں میسر نہ تھیں باتیں کرتے کرتے بول اٹھا، دیکھو میں تم سے زیادہ مالدار ہوں اور میرا جتھا بھی بڑا طاقتور جتھا ہے۔ پھر وہ یہ باتیں کرتے ہوئے اپنے باغ میں گیا اور وہ اپنے ہاتھوں اپنا نقصان کر رہا تھا۔ اس نے کہا میں نہیں سمجھتا کہ ایسا شاداب باغ کبھی ویران ہو سکتا ہے، مجھے توقع نہیں کہ قیامت کی گھڑی برپا ہوگی، اور اگر ایسا ہوا بھی کہ میں اپنے پروردگار کی طرف لوٹایا گیا تو میرے لیے کیا کھٹکا ہے
مجھے ضرور وہاں بھی اس سے بہتر ٹھکانہ ملے گا۔ یہ سن کر اس کے دوست نے کہا، اور باہم گفتگو کا سلسلہ جاری تھا، کیا تم اس ہستی کا انکار کرتے ہو جس نے تمہیں پہلے مٹی سے، پھر نطفہ سے پیدا کیا اور پھر آدمی بنا کر نمودار کر دیا؟ لیکن میں تو یقین رکھتا ہوں کہ وہی میرا پروردگار ہے، اور میں اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ پھر جب تم اپنے باغ میں آئے اور اس کی شادابیاں دیکھیں تو کیوں تم نے یہ نہ کہا کہ وہی ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے، اس کی مدد بغیر کوئی کچھ نہیں کر سکتا؟ اور یہ جو تمہیں دکھائی دے رہا ہے کہ میں تم سے مال اور اولاد کمتر رکھتا ہوں، تو اس پر مغرور نہ ہو۔ کیا عجب ہے، میرا پروردگار مجھے تمہارے اس باغ سے بھی بہتر باغ جنت دے دے، اور تمہارے باغ پر آسمان سے ایسی اندازہ کی ہوئی بات اتار دے کہ وہ چٹیل میدان ہو کر رہ جائے، یا پھر بربادی کی کوئی اور صورت نکل آئے، مثلا اس کی نہر کا پانی بالکل نیچے اتر جائے اور تم کسی طرح بھی اس تک نہ پہنچ سکو۔ اور پھر دیکھو ایسا ہی ہوا کہ اس کی دولت بربادی کے گھیرے میں آ گئی، اور وہ ہاتھ مل مل کر افسوس کرنے لگا کہ ان باغوں کی درستگی پر میں نے کیا کچھ خرچ کیا تھا، وہ سب برباد ہو گیا، اور باغوں کا حال ہوا کہ ٹٹیاں گر کے زمین کے برابر ہو گئیں۔ اب وہ کہتا ہے، اے کاش میں اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا، اور دیکھو کوئی جتھا نہ ہوا کہ اللہ کے سوا اس کی مدد کرتا، اور نہ خود اس نے یہ طاقت پائی کہ بربادی سے جیت اسی کے ہاتھ بہتر انجام ہے، اسی کے ہاتھ بہتر انجام ہے۔ ان آیات سے قبل یہ ذکر ہو رہا ہے کہ جو لوگ منکر ہیں ان کے لیے جہنم کی آگ ہے، اور جو مومنین ہیں ان کے لیے ہمہ قسم کی خوش عیشیاں اور ابدی باغ جنت ہے۔ اس کے بعد آیات زیر بحث میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ جو منکرین ہیں ان کے لیے صرف آخرت ہی کی محرومیاں نہیں ہیں، بلکہ وہ اس دنیا میں بھی عنقریب ناکامیوں اور بدبختیوں سے دوچار ہونے والے ہیں۔ ان کا یہ گھمنڈ کہ ان کو ہر قسم کی رفاہت اور خوش عیشی حاصل ہے، اور وہ مال و دولت کے مالک ہیں، اور ان کا جتھا بھی بہت طاقتور ہے، بہت جلد خاک میں مل جانے والا ہے، اور مومن اپنی موجودہ تنگ حالی پر دل گیر اور بد دل نہ ہوں کہ وقت آ پہنچا ہے کہ ان کی یہ بیچارگی و بے بسی ہمہ قسم کی عزت طاقت سے بدل جائے گی، نیز یہ کہ دنیا کی خوش عیشی چلتی پھرتی چھاؤں سے اس پر بھروسہ بیکار ہے، وہ جب مٹنے پر آتی ہے تو لمحوں کی بھی دیر نہیں لگتی، اور دنیا کی کوئی طاقت بھی اس کو نہیں بچا سکتی۔ چنانچہ اس حقیقت کو واضح کرنے کے لیے قرآن نے یہ مثال دی کہ یوں سمجھو کسی جگہ دو آدمی تھے، ایک کو خدا تعالیٰ نے دنیاوی عیش و عشرت کے کل سامان دے رکھے تھے، اور دوسرا تنگ دست اور پریشان حال تھا۔ وہ خدا کا منکر اور دولت کے نشہ میں چور اپنے نادار دوست سے غرور نخوت کے ساتھ یہ کہتا رہتا ہے کہ میری یہ دولت و حشمت پائیدار ہے، کوئی طاقت نہیں کہ اس کو مجھ سے چھین لے۔ اور ایک تو ہے کہ افلاس اور تنگی میں بسر کر رہا ہے۔ مفلس دوست اگرچہ تنگ دست تھا مگر خدائے برتر کا سچا پرستار تھا۔ اس نے جواب میں کہا، اپنی دولت کے نشہ میں اس درجہ مغرور نہ ہو، کون جانتا ہے کہ لمحوں میں کیا سے کیا ہو جائے، اور کس کو خبر ہے کہ وہ مجھ کو ان بخشائشوں سے نواز دے جس پر آج تو غرور کر رہا ہے۔ آخر کار یہی ہوا کہ اس کے وہ تمام باغ جن کی شادابیوں اور عطر بیزیوں پر اس کو گھمنڈ تھا، اچانک جل بھن کر خاک ہو گئے، اور کل جہاں چمنزار تھا آج وہاں ویرانی کے سوا اور کچھ باقی نہ رہا۔ اس مثال میں حق تعالیٰ نے مشرکین مکہ اور مسلمانوں کی جماعت سے متعلق وہی نقشہ کھینچا ہے جو عرب کے ماحول کے ٹھیک ٹھیک مطابق تھا، کیونکہ ان کے ہاں اس سے بڑھ کر کوئی دولت نہ تھی کہ پاکستان کے بہتر سے بہتر باغ ہوں، ان کے چاروں طرف کھجور کے گنجان درخت لگے ہوں، درمیان میں نہر کے ارد گرد سرسبز شاداب کھیتیاں ہوں، اور یہ سب کچھ مشرکین مکہ کو میسر تھا، اور مسلمان اس وقت ان ظاہری نعمتوں سے محروم تھے۔ بہرحال یہ واقعہ ہو یا مثال تذکیر و تنذیر کے جس مقصد کی خاطر بیان کی گئی ہے، اس کے پیش نظر مشرکین مکہ مسلمانوں کے باہمی تقابل کا نہایت ہی جامع اور کامل نقشہ ہے۔ قریش مکہ کے غرور و نخوت کا یہ حال تھا کہ اول تو پیغام ہدایت پر کان ہی نہ دھرتے تھے، اور اگر کبھی سننے پر آمادگی ظاہر بھی کرتے تو یہ شرط لگاتے کہ جب تک ہم محمد کے پاس بیٹھیں اس وقت تک ان خستہ حال مسلمانوں میں سے کوئی ہمارے برابر آ کر نہ بیٹھے، کیونکہ ان کے ساتھ بیٹھنا ہماری سخت توہین ہے۔ وہ سمجھتے تھے کہ ہماری یہ دولت و حشمت غیر فانی اور ہمارا یہ کر و فر ابدی ہے، اس لیے مسلمانوں کو کمزور اور تنگ دست دے کر ان کا مضحکہ کرتے اور حقیر و ذلیل سمجھتے تھے۔ بس قرآن عزیز نے لطیف اور معجزانہ اسلوب کے ساتھ مسلمانوں کے حق میں ایسے ناسازگار حالات کے وقت ان کی کامرانی اور مشرکین کی ناکامی کے اس انجام کی خبر دی ہے جو کچھ عرصہ بعد
ہونے والا تھا۔ چنانچہ جو سعید روحیں تھیں انہوں نے سمجھا اور حق کی آغوش میں خود کو سپرد کر دیا، اور جن کی شقاوت و بدبختی پر مہر لگ چکی تھی ان کا تھوڑے عرصہ بعید ہی وہ حسرت ناک انجام ہوا، جس کے لیے یہی کہا جا سکتا ہے خسرت دنیا والآخرہ ذالک هو الخسران المبین۔ اور شاہ عبد القادر رحمہ اللہ ان آیات کی تفسیر میں فرماتے ہیں، پہلے وقت میں ایک شخص مالدار مر گیا، دو بیٹے رہے، برابر مال بانٹ لیا۔ ایک نے زمین خرید کی، دو طرف میووں کے باغ لگائے، بیچ میں کھیتی اور ندی کاٹ کر ان پر لا ڈالی کہ می نہ ہو تو بھی نقصان نہ آئے، اور عمدہ جگہ بیع کیا۔ اولاد ہوئی، نوکر رکھے، تدبیر دنیا درست کر کر آسودہ گزران کرنے لگا۔ دوسرے نے سب مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا، آپ قناعت سے بیٹھ رہا۔ موضح القرآن۔ معلوم نہیں کہ حضرت شاہ صاحب نور اللہ مرقدو نے واقعہ کی یہ تفصیل کہاں سے اخذ فرمائی ہے۔ کتب سیر و روایات اور تاریخ کے اوراق تو اس بارے میں خاموش ہیں، اور چھوٹا منہ بڑی بات حضرت شاہ صاحب نے اس واقعہ میں جس طرح دونوں کا تقابل ظاہر فرمایا ہے، قرآن کا ظاہر سیاق اس کی تائید نہیں کرتا، اس لیے کہ مرد مومن نے کافر کے غرور کا جو جواب دیا اور کافر نے جو اس کے افلاس پر طعنہ دیا، وہ ہرگز اس صورت کے مناسب نہیں ہے کہ مومن حقیقتاً مالدار تھا مگر اس نے اپنا سارا مال راہ خدا میں خرچ کر دیا تھا۔ اگر ایسا ہوتا تو مومن و کافر کے سوال و جواب کا اسلوب دوسرا ہی ہوتا۔ واللہ عالم بالصواب۔ بصائر۔ ایک دنیاوی نعمتیں وہ گھڑی کی دھوپ اور 4 دن کی چاندنی ہے، نہ پائیدار اور فانی، بس عقل مند وہ ہے جو ان پر گھمنڈ نہ کرے اور ان کے بلبوتا پر خدا کی نافرمانی پر آمادہ نہ ہو جائے، اور تاریخ کے ان اوراق کو پیش نظر رکھے جن کی آغوش میں فرعون، نمرود، ثمود اور عاد کی قاہرانہ طاقتوں کا انجام آج تک محفوظ ہے۔ سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المجرمین۔ زمین کی سیر کرو اور پھر دیکھو کہ نافرمانوں کا انجام کیا ہوا۔ حقیقی عزت ایمان باللہ۔ نمبر 2، حقیقی عزت ایمان باللہ اور عمل صالح سے بنتی ہے۔ دولت اور ثروت اور ستوت و حشمت دنیاوی سے حاصل نہیں ہوتی۔ قریش مکہ کو ثروت و ستوت دونوں حاصل تھی، مگر بدر کے میدان میں ان کا انجام بد اور دین و دنیا کی رسوائی کو کوئی نہ روک سکا۔ مسلمان دنیا کی ہر قسم کے سامان عیش سے محروم تھے، مگر ایمان باللہ اور عمل صالح نے جب ان کو دینی و دنیاوی عزت و حشمت عطا کی تو اس میں کوئی حائل نہ ہو سکا۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ حقیقی عزت اللہ، اس کے رسول اور مسلمانوں کے لیے ہی ہے، مگر منافقین اس حقیقت سے نا آشنا ہیں۔ نمبر 3، مومن کی شان یہ ہے کہ اگر اس کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کی نعمتوں سے نوازا ہے تو غرور اور تکبر کی بجائے درگاہ الہی میں جب انہیں نیاز جھکا کر اعتراف نعمت کرے اور دل و زبان دونوں سے یہ اقرار کرے کہ خدایا اگر تو یہ عطا نہ کرتا تو ان کا حصول میری اپنی قوت و طاقت سے باہر تھا، یہ سب تیرے ہی عطا و نوال کا صدقہ ہے۔ وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ۔ صحیح حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الکنز من کنوز الجنہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جنت کے پوشیدہ خزانوں میں سے ایک خزانہ یہ ہے کہ بندہ اعتراف کرے کہ بھلائی کرنے کی طاقت اور برائی سے بچنے کی قوت اللہ کی مدد کے بغیر ناممکن ہے۔ یعنی جس شخص نے زبان سے اس کا اقرار کیا اور دل میں اس حقیقت کو جاگزیں کر لیا، اس نے گویا جنت کے مستعار خزانوں کی کنجی حاصل کر لی۔ اس کے برعکس کافر کی حالت یہ ہے کہ اس کو جب دولت و ثروت اور جاہ و جلال میسر آ جاتے ہیں تو خود ہی میں آ کر مغرور ہو جاتا ہے، اور جب کوئی خدا کا نیک بندہ اس کو سمجھاتا ہے کہ یہ سب خدا کا فضل ہے، اس کا شکر ادا کرو، تو وہ اکڑ کر کہتا ہے اوتیتہ علی علم عندی، یہ خدا کا دیا ہوا نہیں ہے بلکہ میری اپنی دانائی اور علم کا نتیجہ ہے۔ پس مومن اور کافر کے لیے خدا کی جانب سے بھی الگ الگ جواب ملتا ہے، جن کو سورہ مومنون میں اس طرح بیان کیا گیا ہے، اَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُم بِهِ مِن مَّالٍ وَبَنِينَ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَل لَّا يَشْعُرُونَ إِنَّ الدِّينَ هُم مِّن خَشْيَةِ رَبِّهِم مُّشْفِقُونَ۔ ان الدین یہاں پہ ذال کا نقطہ نہیں لگا ہوا، ان الذین هم من خشیۃ ربهم مشفقون والذین هم بآیات ربهم یؤمنون والذین هم بربهم لا یشرکون والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انهم الى ربهم راجعون اولئک یسارعون فی الخیرات وهم لها سابقون۔ مؤمنون پارہ 18 رکوع نمبر 4۔ کیا یہ لوگ خیال کرتے ہیں کہ ہم مال اور اولاد سے اس لیے ان کی امداد کر رہے ہیں کہ بھلائی پہنچانے میں سرگرمی دکھائیں؟ نہیں، مگر وہ مشعور نہیں رکھتے کہ ان کے بارے میں حقیقت حال دوسری ہے، یعنی قانون امہال کام کر رہا ہے۔ اور جو لوگ اپنے پروردگار کے خوف سے ڈرتے رہتے ہیں، جو اپنے پروردگار کی نشانیوں پر یقین رکھتے ہیں اور جو اپنے پروردگار کے ساتھ کسی ہستی کو شریک نہیں ٹھہراتے، جو اس کی راہ میں جتنا کچھ دے سکتے ہیں بلا تامل دیتے ہیں اور پھر بھی
ان کے دل ترساں رہتے ہیں کہ اپنے پروردگار کے حضور لوٹنا ہے، تو بلا شبہ یہ لوگ ہیں جو بھلائیوں کے لیے تیز گام ہیں، اور یہی ہیں جو اس راہ میں سب سے آگے نکل جانے والے ہیں۔ نمبر 4، سعید وہ ہے جو انجام سے قبل حقیقت انجام کو سوچ لے اور انجام کار سعادت ابدی و سرمدی پائے، اور شقی و بدبخت وہ ہے جو انجام پر غور کیے بغیر اول غرور و نخوت کا اظہار کرے اور اس کے انجام بد کو دیکھنے کے بعد ندامت و حسرت کا اظہار کرے۔ یہ ندامت و حسرت اس وقت کچھ کام نہ آئے، چنانچہ اس واقعہ یا مثال میں بھی منکر کو وہی شقاوت پیش آئی۔ وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا۔ کہف پارہ 15 رکوع نمبر 5۔ اور اس کی دولت ثمرات گھیرے میں آ گئی، اور جبکہ اس کے باغ کی ٹٹیاں زمین پر گر کے برابر ہو گئیں تو ہاتھ مل مل کر کہتا رہا، افسوس میں نے ان پر کتنی کثیر دولت صرف کی تھی، وہ سب برباد ہو گئی، اور حسرت کے ساتھ کہتا تھا، کاش کہ میں اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا۔ اور یہی روز بد فرعون کو دیکھنا پڑا کہ وقت گزرنے پر اس نے وہی کہا کہ اگر عذاب کے مشاہدے سے پہلے موسیٰ کی نصیحت مان لیتا تو اس دردناک عذاب کی نظر نہ ہوتا۔ حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين۔ یونس پارہ 11 رکوع نمبر 9۔ یہاں تک کہ جب وہ غرق ہونے لگا تو اس نے اب کہا کہ میں اقرار کرتا ہوں کہ کوئی خدا نہیں ہے سوا اس ایک ذات کے جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں، اور میں مسلمانوں میں سے ہوتا ہوں۔ اللہ نے جواب دیا، اور اس سے پہلے نافرمانی کرتا رہا اور تو فسادیوں میں سے تھا۔ اصحاب القریہ یا اصحاب یاسین۔ اصحاب قریہ اور قرآن عزیز، واقعہ سے متعلق اقوال، نقد و تبصرہ، موعظت۔ اصحاب قریہ اور قرآن عزیز سورہ یاسین میں ایک بہت ہی مختصر واقعہ مذکور ہے جو آیت اصحاب القریہ پر ختم ہوتا ہے، اور سورت کی نسبت سے اس کو واقعہ اصحاب یاسین اور آیات کے اسلوب بیان کے مطابق واقعہ اصحاب قریہ کہتے ہیں۔ واقعہ قرآن عزیز نے اس واقعہ کے متعلق صرف اس قدر بتایا ہے کہ گزشتہ زمانہ میں ایک بستی میں کفر و شرک اور شر و فساد کو دور کرنے اور رشد و ہدایت کا سبق دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے 2 پیغمبروں کو مامور کیا۔ انہوں نے اہل قریہ کو حق کی تلقین کی اور صراط مستقیم کی جانب دعوت دی، لیکن بستی والوں نے ان دونوں کو جھٹلایا۔ تب ہم نے ایک ہادی کا اور اضافہ کر دیا، اور وہ 3 مل کر ایک جماعت ہو گئے۔ اب ان تینوں نے ان کو یقین دلایا کہ بے شبہ ہم خدا کے بھیجے ہوئے ہیں، مگر انہوں نے نہ مانا اور ان کا مذاق اڑایا کہ تم بھی آدمی اور ہم بھی آدمی، پھر تمہارے اندر وہ کون سی عجیب بات ہے کہ تم پیغمبر بنا دیے گئے؟ یہ سب تمہارا جھوٹ اور تمہاری سازش ہے۔ انہوں نے کہا کہ خدا اس کا شاہد ہے کہ ہم جھوٹے نہیں، وہ تانا و بینا اس کو خوب جانتا ہے، مگر تم پھر بھی نہیں مانتے، تو ہمارا کام اس سے زیادہ کچھ نہیں کہ خدا کا پیغام تم تک پہنچا دیں اور راہ حق دکھا دیں۔ بستی والے کہنے لگے کہ ہم تو تم کو منحوس سمجھتے ہیں کہ تم نے خواہ ہمارے ہاں آ کر گڑبڑ پیدا کر دی، اور اگر تم اس سے باز نہ آئے تو ہم تم تینوں کو مار ڈالیں گے یا سخت قسم کی تکلیف مبتلا کر دیں گے۔ انہوں نے جواب دیا، خدا کی نافرمانی کر کے نحوست تو تم خود اپنے اوپر لا چکے ہو، اس سے زیادہ نحوست اور کیا ہو سکتی ہے کہ تم نصیحت اور خیرخواہی تک کو قبول نہیں کرتے بلکہ اور زیادہ حد سے گزرتے جاتے ہو۔ بستی کے آخری کنارے پر ایک نیک مرد رہتا تھا۔ اس نے جب سنا کہ بستی والے خدا کے رسولوں کو جھٹلا رہے ہیں، طرح طرح کی دھمکیاں دے رہے ہیں، تو عجلت کے ساتھ وہاں پہنچا جس جگہ یہ گفتگو ہو رہی تھی، اور کہنے لگا، اے قوم خدا تعالیٰ کے پیغمبروں کی پیروی کر، ان مقدس لوگوں کی پیروی سے کیوں منہ موڑتی ہے جو تجھ سے اس خدمت حق کا کوئی معاوضہ نہیں طلب کرتے اور جو خدا رسیدہ اور ہدایت مآب انسان ہے؟ بتاؤ میں کیوں اس ایک خدا کی پرستش نہ کروں جس نے مجھ کو نیز سے ہست کیا ہے، اور مرنے کے بعد میں اور تم سب اسی کی جانب لوٹ جانے والے ہیں۔ تم جو ان برگزیدہ انسانوں کی تکذیب کر رہے ہو، تو میں دریافت کرتا ہوں کہ کیا مجھ کو خدا واحد کے سوائے معبودان باطل کو اپنا خدا مان لینا چاہیے کہ اگر وہ ذات واحد جو نہایت ہی مہربان اور رحم والا ہے مجھے کسی قسم کا نقصان پہنچانے کا ارادہ کر لے، تو ان معبودان باطل کی نہ سفارش کارگر ہو سکے اور نہ وہ اس نقصان سے مجھ کو بچا سکیں۔ اگر تمہارا مقصد یہ ہے کہ تو ایسی صورت میں بلا شبہ میں تو سخت گمراہی میں پھنس جاؤں گا، لہٰذا کان کھول کر سن لو کہ تم ان مقدس انسانوں کی بات مانو۔ میں تو اس ذات پر ایمان لے آیا جو میرا اور تمہارا پروردگار ہے۔ قوم نے اپنی تکذیب اور مقدس رسولوں کی تصدیق میں نیک مرد کی
یہ پرعز ہدایت گفتگو سنی تو غیظ و غضب میں آ گئی اور اس کو شہید کر ڈالا۔ واقعہ کا اس حد تک ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے جرت حق کی جزا میں اس کو جنت عطا کی، اور جب اس نے اپنا پاک مقام اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تو وجد آفرین انداز میں کہنے لگا، کاش کہ میری قوم کے لوگ یہ جان سکتے کہ میرے پروردگار نے مجھ کو مغفرت کا کیسا بیش بہا تحفہ عطا فرمایا اور میرا کس درجہ اعزاز و اکرام کیا۔ پھر ارشاد ہوتا ہے کہ اس مرد نے کی قوم کی بدکرداری پر ان کو ہلاک کرنے اور سزا دینے کے لیے ہمیں آسمان سے کسی لشکر کے بھیجنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، فقط ایک ہولناک چیخ نے ان سب کا کام تمام کر دیا اور وہ جہاں کے تہاں بجھ کر رہ گئے۔ معلوم ایسا ہوتا ہے کہ شاید ان بدبختوں نے خدا کے رسولوں کو بھی شہید کر ڈالا تھا، جیسا کہ انہوں نے ان کو دھمکی دی تھی، اور اگرچہ قرآن عزیز میں یہ مذکور نہیں ہے، مگر اس مرد شہید کے ذکر کے بعد چونکہ ان رسولوں کا کوئی ذکر نہیں ہے، اس لیے قرینہ یہی شہادت دیتا ہے۔